انتہائی پاکستان کی اس صورتحال پر بحث کریں گے جس میں یہ دیکھنے میں آیا ہے ہر ذی شعور اہل ظرف اور باضمیر فرد اس معاشرے میں جب یہ صورتحال دیکھتا ہے کہ دولت کے بغیر توقیر، تعظیم اور احترام لوگوں کو نہیں ملتا تو وہ ایسے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جس سے وہ دولت حاصل کر سکے۔ پھر اس کو ذخیرہ اندوزی، رشوت، کرپشن، منشیات فروشی اور اس معاشرے میں وہ کام کرنے پڑتے ہیں جس سے دولت کا حصول ممکن ہو۔ دنیا میں کہیں بھی ایسا نظام نہیں ہے جہاں پہ عزت کا تعلق جو ہے وہ دولت سے ہو۔ دنیا میں ان لوگوں کو عزت ملتی ہے جو باشعور ہوتے ہیں، جن کے پاس علم ہوتا ہے، جو سائنس، ٹیکنالوجی، ریسرچ پر یقین رکھتے ہیں، جن کا عمل صبح سے لے کر شام تک اپنے ملک کی ترقی اور ملک کی بہتری میں ان کی وزڈم اور ویژن استعمال ہوتی رہے۔ لیکن بدقسمتی سے میں تو یہ کہوں گا کہ 1985 سے 85 سے لے کر 2024 تک جو بھی یہاں پہ کارنامے سیاستدانوں نے، بیوروکریٹس نے اور یہاں کی سول انتظامیہ نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں، ان کی وجہ سے اس ملک کا عالمی سطح پر امیج متاثر ہوا، امیج خراب ہوا اور بین الاقوامی سطح پر ہماری کوئی عزت، وقار، توقیر اور احترام نہیں رہا۔ اب یہ ساری دنیا والے ہمیں عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے، یہاں تک کہ ایک بھائی اگر مفلس ہے، غریب ہے، تو دوسرا سگا بھائی اس کی عزت کے لیے سوچتا ہے کہ کیا میں ان کی عزت کروں۔ ایسا تو خالق کائنات نے قرآن میں فرما دیا، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ میں نے قوموں اور قبیلوں میں آپ کو تقسیم کیا اس لیے کہ آپ ایک دوسرے کو جان سکو۔ لیکن یہاں پہ ساری تمیز، یہاں پہ سارا محور اور مرکز عزت اور وقار کا دولت پر منحصر کیا گیا۔ رب کائنات نے قرآن پاک میں فرما دیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تباہ ہو جاؤ گے، تاک قبروں میں کے حوالے ہو جاؤ گے، دولت کا زیادہ سے زیادہ حصول کرنے کے فکر میں۔ قرآن کتنی مرتبہ ہمیں یہ منع کر رہا ہے کہ دولت کے پیچھے مت بھاگو۔ جو لوگ دولت کے پیچھے گئے، آپ نے دیکھا کہ قارون کے پاس کتنی دولت تھی، وہ تو ختم ہو گیا۔ فرعون کے پاس کتنا لشکر تھا، وہ تو ختم ہو گئے۔ لیکن تاریخی طور پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو بھی بڑے وقار کے، جو بھی بڑے انسان بنے ہیں، وہ سارے غریب تھے، جنہوں نے بڑی بڑی انوینشنز کی، جنہوں نے بڑی بڑی سائنٹیفک ریسرچ کی، وہ بڑے انسان بن گئے اس لیے کہ انہوں نے کام کیا۔ یہ بھی لیس للانسان الا ما سعی، یہ کہتا ہے رب کائنات، آپ کو وہی ملے گا جو آپ نے کام کیا، آپ کو اجرت اتنی ملے گی
जितना आपने काम किया, लेकिन यहाँ पे कोई उजरत का सिलसिला काम करने के साथ मुंसलिक नहीं है। यहाँ जितनी करप्शन करो, जितनी ज़्यादती करो, जितनी करप्शन के ज़रिए दौलत कमाओ, आपकी इतनी ज़्यादा इज़्ज़त है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कहाँ से ली है? 85 से लेकर ये 40 साल का जो पीरियड है, 40 साल के पीरियड में जिनके पास बाइक भी नहीं थी, जिनके पास बाइक भी नहीं थी, अब उनके पास लेक्सस गाड़ियां हैं। उनके पास दुबई में, इंग्लैंड में, इस्लामाबाद में, कराची में, पता नहीं कहाँ पे उनके अपार्टमेंट हैं, उनके बंगलोज हैं। ये दौलत जो हासिल हुई है वो हमारे और आपके इस साल से उन लोगों के ने ये दौलत हासिल की है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम किसकी इज़्ज़त करें। हमें उनके साथ बाइकाट करना पड़ेगा। जो लोग यहाँ पे करप्शन करते हैं उनकी इज़्ज़त मत करो। जो लोग यहाँ पे कसाद बाजारी करते हैं उनकी इज़्ज़त मत करो। यहाँ जो लोग फैक्ट्रियों में नंबर 3, नंबर 4 अद्वियात तैयार करते हैं उनकी इज़्ज़त मत करो, तो वो डिस्करेज होंगे। उनके जहन में ये आएगा कि हमें अब ये इज़्ज़त नहीं मिल रही है, तो वो उन कामों से बाज आएंगे। अगर हम उनकी दौलत की वजह से इज़्ज़त करेंगे तो वो फिर इस करेजस हो जाएंगे और वो इनकरेज होंगे कि हमारी इज़्ज़त का महवर और मरकज़ जो है वो दौलत है। दौलत इज़्ज़त का महवर नहीं है। इज़्ज़त का महवर है आपका किरदार, आपका अखलाक, आप कितने लोगों के काम आते हैं, उनकी खिदमत कितनी करते हैं, तो आप इस दुनिया में और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। मेहरबानी।